کہ مبارک ہو برشور کو واپس مشین میں ضم کر دیا گیا۔ وکلا حضرات، دنیا میں جتنے مطالبات ہوتے ہیں تو 1 2 پہ پہلے کھچی ہوتی ہے، تیسرا آپشن اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو۔ تو اس نے کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کی کہ یہ دو آپشن جو اوپر ہے، پہلا ہیڈ کوارٹر برشور، دوسرا ہیڈ کوارٹر درمیانی جگہ، اس کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ ان صاحبان سے، یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ممبران ہیں، منسٹر صاحبان ہیں، اسپیکر صاحب ہیں، ہائی کورٹ ہے، گورنر بلوچستان ہے، کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے اور چیف کچھی صاحب ہے، کسی نے یہ ہمت نہیں کی، نہ یہ پوچھا کسی سے کہ آپشن تو 2 تھے، تیسرا کو کیوں آپ نے لوگوں کو 10 گریبان کرنے کے لیے آپ نے تیسرا آپشن چوائس کیا؟ یہ کسی نے نہیں کی۔ پھر بامر مجبوری ہم لوگ نے ایک میٹنگ کال کی، اپنے نوجوانوں، اپنے بزرگان، اپنے مشران کی پشین میں جب ہم پہنچے تو اللہ گواہ ہے، جب ہم لوگوں نے میٹنگ سٹارٹ ہی نہیں کی تھی تو مشتعل نوجوان جو اپنے وطن پہ، اپنے ضلع پہ سر قربان دینا چاہ رہے ہیں، اس نے کوئی غلطی میں نہ رہے۔ ہمارے پاس ایسے جوان موجود ہیں۔ کل اسی سٹیج پہ ایک بندے نے اعلان کیا کہ اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوئے میں اس پارلیمنٹ کے سامنے خودسوزی کروں گا۔ ہم میں اتنا ایسے جوشیلے نوجوان ہیں، میں اور واسع صاحب بشمول ہمارے کمیٹی ممبران، دولت خان، شمس، حجی مجید، دیگر جو مجھے نام نہیں، عجابی اللہ، بصیر آغا، اس طرح جتنے بھی ممبران ہیں، ہم نے اس کو ترجیح دیا کہ بجائے وہ جا کے برشور روڈ بند کرتے ہیں، سیدامید کراس بند کرتے ہیں یا روڈ بند کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کے علاقے کے لیے بہت سخت پریشانیاں شامل ہو جائیں۔ ہم نے یہی بہتر سمجھا، اپنے نوجوانوں کو ہم نے دھوکہ دیا، جا کے روڈ بند کرنے سے ہم نے لا کے کرنے کا شکل دیا اور سخت بات نہیں کی ہے۔ لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں، یہ حکومت سن لے، اگر ان کو چند وزراء، چند امپیز اور چند قبائلی اشخاص کی حمایت حاصل ہے ڈرنا ناکام کے لیے، وہ آپ کا ریڈ زون ہے جس میں سارے چور چکے بیٹھے ہیں، جس میں ہم ہر کسی کو جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وکلا حضرات واسع صاحب نے ان پہ ایک انٹرویو بھی کیا، ساری فائلیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے۔ آپ کا ایک اکاؤنٹ آپ نے جدھر پیسے انویسٹ کیے ہیں، آپ نے جدھر پروفٹ پہ لگائے ہوئے ہیں اور آپ نے جتنی چوریاں کی ہے، آپ نے جتنی بوگس اسکیم بنائے ہیں، یہ عوام کے سامنے رکھ دیں گے۔ نکالو جماعت سے، نکالو پشتونخوا سے، نکالو لیگ سے، نکالو پیپلز پارٹی سے، نکالو ہمیں وطن سے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے جوانوں پہ، ہمیں فخر ہے اپنے مشران پہ، ہمیں فخر ہے اپنے پشین پہ، ہمیں فخر ہے حجی بصیر آغا پہ، ہمیں فخر ہے واسع صاحب پہ، ہمیں فخر ہے حجی محمد پہ، ہمیں فخر ہے کمیٹی پہ۔ یہ باتیں ہوائی باتیں ہیں، یہ سیاسی باتیں ہیں، جتنا اپنے نام بڑھا سکتے ہو بڑھا لو۔ ہم نہ فوٹو سیشن والے آئے ہیں ادھر، ہم نہ کسی کو گالی دینے والے آئے ہیں، ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں، ہم نے اپنے کشتیاں جلا دیے، ہم ادھر بیٹھے رہیں گے، ادھر بیٹھے رہیں گے، ادھر بیٹھے رہیں گے۔ اسپیکر صاحب، میں آپ سے ایک گلہ کرتا ہوں، آپ پشتون بیلٹ سے تعلق رکھتے ہو، آپ کے ساتھ 4 بلوچ بیلٹ کے ایم پی ایس تھے، آپ نے ہمیں دلاسائی دی کہ ہم جا کے اس نشہی وزیر اعلیٰ سے، اس کرشتن بیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے ہم بات کر لیں گے، لیکن آپ نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا؟ آپ نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ آپ نے مجھے ہاں اور نا کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ بھی سن لیں اسپیکر صاحب،
آپ نے بھی انہی ووٹر کے پاس جانا ہے. یہ مستقل کا مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے, ان سے پوچھو, وہاں پہ عوام آپ کو بھی یہی سوال اٹھائیں گے کہ اسپیکر صاحب آپ ایک پشتون قبائلی روایات کے مطابق ایک جرگے میں گئے تھے, آپ نے ان باتوں کی پاسداری کیوں نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو آپ استعفا دے دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ جن وزراء, جن ایم پی ایس, جن ایم این ایس کو یہ جو پارٹی ہے میں اسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, آپ نے منع کیا ہے تو میں ان ایم پی ایس ایم این ایس کو کہتا ہوں اگر پشین کے عوام میں تھوڑی سی ہمت تھی تو آپ کا استقبال انڈوں, ٹماٹر, پتھروں اور جوتوں سے کرے گا. دے دو, استعفا دے دو, استعفا دے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ووٹر ہم ہیں, وہ جو پریس کانفرنس یا اجلاس والے وہ ووٹر نہیں آپ کا, بھلے آپ کو ٹکٹ دے یا نہ دے. یہ پشین نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے, عوام نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی استعفا دے کر آئے گا یہ دھرنا اسی کا ہو گیا, ووٹ اسی کا ہے, ووٹ اسی کو دے گا. یہ غلط, یہ بدی, یہ آپ جو حربیں استعمال کر رہے ہو. دوستو ایک بات سنو, یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے یہ اس دھرنے کی ناکامی کے لیے ہوئی ہے. یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے یہ ایک سیٹ کسی ان کے من پسند شخص کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ ان کو ایک الگ سا حلقہ دیا جائے. معزز وکلاء صاحبان, آپ وزیر اعلیٰ سے مل لیں, آپ چیف جسٹس ہائی کورٹ صاحب سے مل لیں, آپ اسپیکر صوبائی اسمبلی سے مل لیں. ہمیں تو وہ پوائنٹ نہیں معلوم, نظر نہیں آ رہا ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ 13 لاکھ کی آبادی میں 1 لاکھ اور ڈالو اور 1,36,000 کو اکیلا ہی چھوڑو. آپ مہربانی کرو, آپ ہمارے ساتھ ہو. آپ کی یہ آنے سے ہمارا 15 ہمارے کارکنوں کے لیے 15 دن مزید آگے دھرنا چلے گا آپ کی صرف آنے سے. آخر میں جن وکلاء صاحبان نے ہمارے ساتھ اس دھرنے میں ابھی شرکت کی ہے, ابھی تشریف فرما ہے خالد احمد کردانی ایڈوکیٹ صاحب کی قیادت میں, جو سپریم کورٹ کا وکیل ہے, اس نے نثار احمد علیزئی صاحب ایڈوکیٹ جو مسلم سے تعلق رکھتے ہیں, علیزئی ہے سپریم کورٹ کا وکیل ہے, امان اللہ خان بٹیزئی سپریم کورٹ کا وکیل ہے, عرفان اللہ ترین, عطا گل ترین صاحب, بیرام خان ایڈوکیٹ, عبدالحدی ترین صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, نعمت اللہ بٹیزئی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, سید عبدالسلام آغا ایڈوکیٹ, نثار احمد اچکزئی ایڈوکیٹ, اظہار اللہ ایڈوکیٹ, اعجاز اللہ ایڈوکیٹ, امیر جان کاکڑ ایڈوکیٹ نے ہمارے دھرنے میں شرکت کی. ہم ان کے بے حد مشکور ہیں اور انہیں سلام کرتے. آپ ہی سلام کرو. اور امیر محمد ترین صاحب بھی ابھی آئے, وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. ان سے تو ہمیں سختی توقع ہے کہ آپ با پارٹی کا حصہ ہے اور آپ مشیر رہ چکے ہیں. برائے مہربانی لار فورم پہ جو آپ کی با پارٹی کا ہے اسی میں ہمارا 1 ایجنڈا 1 پوائنٹ کہ پہلا نوٹیفیکیشن بحال, دوسرا مدہوش, آج کے بعد ہم مدہوش نوٹیفیکیشن کہیں گے, وہ کینسل کیا جائے. آپ سب لوگ اطمینان رکھو. میں اپنے جوانوں کو تسلی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خالی ہاتھ کر نہیں جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.